الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ومن تقم برسول الله نصرته ان تلقوا الاسد فيها جامعة جيمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلات کے بعد محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام مائی امام لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے 01895445546. کوئی بھی مسئلہ درکار ہو پوچھنا تو آپ اس نمبر پر فون کر کے مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو امام الانبیاء اور رتبوں میں سب سے افضل رتبہ جو بھی مخلوق کے لیے بنایا اس پر سرفراز فرمایا. اور قرآن پاک جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر تمام کتب جو اس نے نازل فرمائی ہیں، تمام صحائف جو اس نے دیگر انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی طرف بھیجے، ان تمام کتب سماویہ اور صحائف میں سب سے افضل ترین کتاب کلام پاک قرآن پاک یہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو کہ ہم سرکار کی امت، ہم لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات سے مزین فرمایا. مگر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں اور شانوں ان کو بھی قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان فرما دیا، تاکہ امت کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنے جیسا نہ سمجھنے لگ جائے، بلکہ وہ بشری لباس پہن کر جو تم لوگوں کے درمیان آئے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، تو یہ ان کا ایک منصب ہے، مگر حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا حقیقت رکھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول جانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود جانتی ہے. فرشتوں کو بھی، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقت کی خبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعتوں سے، ایسی شانوں سے قرآن پاک کو مزین فرمایا ہے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں سمجھ سکیں اور جان سکیں. بتقاضۂ بشریت بشر کو بہت سارے عوارض لاحق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عارضہ خوف کا بھی ہے کہ انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے. یہ ڈر مال کے جانے کا بھی ہوتا ہے، جان کے جانے کا بھی ہوتا ہے. جو جان سے جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ مختلف جہتوں سے ہوتا ہے. انسان وحش سے ڈرتا ہے، جانوروں سے ڈرتا ہے جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں. انسان ہیبت ناک چیزوں کو دیکھ کر اس سے ڈر جاتا ہے، ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض اتنے کمزور دل ہوتے ہیں کہ جن کو اندھیرے تک سے ڈر لگتا ہے،
اور انہی ڈرانے والی چیزوں میں انسان خود بھی شامل ہے کہ انسان انسان سے بھی ڈرتا ہے، اور انسان جو انسان سے ڈرتا ہے پھر آگے اس کی ڈر کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ انسان کو انسان سے کس طرح کے ڈر لاحق ہیں۔ ایک تو طاقتور، اس سے ڈر لگتا ہے، مظلوم کو، ظالم سے ڈر لگتا ہے، کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے، چھوٹا اپنے سے بڑے سے ڈرتا ہے، رعایا حاکم سے ڈرتی ہے، یہ سارے ڈر ہیں۔ اس کے علاوہ شریر لوگوں کے شر سے انسان ڈرتا ہے، سازشیں کرنے والے انسانوں سے انسان ڈرتا ہے، بالخصوص جو دل کا صاف اور ستھرا ہو اسے ان ساری چیزوں سے، ان انسانوں کی شرارتوں سے ڈر لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی فطرت ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، وہاں پر قرآن پاک کی سورہ ناس ہمیں دے کر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اپنے رب سے صرف اپنی تدبیروں پر رہتے ہوئے مت سمجھ لینا کہ تم انسان کے شر سے ڈر جاؤ گے، لوگوں کے شر سے بچ جاؤ گے، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے تم اپنے رب سے ان لوگوں کی پناہ بھی مانگتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوا قل اعوذ برب الناس، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ یہ ساری کن تھے؟ من شر الوسواس الخناس، ان سے، ان لوگوں کے شر سے کہ جو خناس ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پھونکتے ہیں، یعنی سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سے محفوظ رہنے کے لیے بندے کو دعائیں سکھائی ہیں باقاعدہ کہ بندے کو یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو بتقاضۂ بشری یہ سارے ڈر لاحق ہیں۔ ان ڈر کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنے مقصد کی تکمیل میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے، جو خوف کا پریشر ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ کاروبار جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں، مال میں نقصان اٹھا لیتے ہیں، رسک جس کو کہا جاتا ہے اس سے ڈرتے ہوئے۔ ایسی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور فرما دی ہیں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے۔ جو ڈر دیگر لوگوں کے لیے ہے وہ پیارے آقا کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا، آیہ کریمہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اے رسول پہنچا دو جو کہ اترا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور ایسا نہ ہوا تو تم سے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔ یعنی پیارے حبیب آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا ہے، جو شریعت مطہرہ دے کر بھیجی گئی ہے، یہ لوگوں کو سکھا دیجیے۔ آپ نے اگر یہ بتا دیا ہے تو پھر تو آپ سے کوئی بھی پوچھ نہیں ہے، اور اگر اس پہنچانے میں آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی قوموں نے شہید کر دیا تھا، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی تمہیں لوگوں کے اس شر سے محفوظ فرمائے گا اور لوگوں سے تمہاری نگہبانی فرمائے گا۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں تشریف لانا یہ انصار مدینہ کی دعوت پر تھا، اور وہاں پر جب ہجرت کر جانے کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب اس سے پہلے سے ہی وہاں پر مہیا فرما دیے تھے کہ مسلمان وہاں پر آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکیں گے۔ جو تنگیاں مکہ شریف میں رہتے ہوئے تھی وہ ساری کی ساری وہیں رہ گئی، اور جب سرکار ہجرت کر کے مسلمانوں کو اجازت دے کر وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور مسلمان وہاں پر پہنچتے ہیں تو اب وہاں پر
اسلام کو غلبہ ہے، مگر اس کے باوجود جو سازشی گروہ تھا، وہاں پر یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے، ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ نعوذ باللہ ہم اس فتنے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم جان سے مار دیں۔ یہ بات سن کر، یہ خبر جب باہر نکلی تو سرکار کے 100 صحابہ نے ایک ٹولی بنائی، جماعت بنائی، اور ان 100 صحابہ کی جماعت نے یہ کام اپنے ذمہ میں لے لیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنکھ کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم سرکار کی حفاظت فرما سکیں۔ ان کا جذبہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے ڈر سے آپ نہ ڈریے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا، آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں۔ اور پھر عملاً ایسا ہوا بھی صحیح، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دیگر جو مخلوق تھی ان تمام سے محفوظ رکھا، بئی معنی کہ دیگر انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو ان کی امت کے لوگوں نے شہید کر دیا مختلف صورتوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھا اور آسمانوں پر اٹھا لیا، مگر دیگر انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادتیں ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، ان تمام جلیل القدر انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادتیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امتوں نے ہی، امت کے لوگوں نے ہی اپنے نبیوں کو جان سے مار دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس معنی میں تو ایک خبر ہے، مگر اس کو دوسرے معنی میں گنا جائے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت ہے۔ وہ معنی اور وہ وجہ کیا ہے، وہ جہت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو سب کی نظروں میں مقبول ہو، ہر کوئی اس کا خادم اور اس کا محافظ بن جانا وہ اپنی عزت اور شان سمجھتا ہے۔ ہم مخلوق اپنے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بےایمانہ اضافہ نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ہم امتیوں کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے نبی پر جان نثار کرتے رہیں۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا محافظ بنا رہا ہے تو یہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اہمیت کی بات ہے، سرکار کی عظمت کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے حبیب کو لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے شر سے لوگ آپ پر حاوی ہو جائیں، اس سے جس طرح دیگر امتی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر حاوی نہ ہوں، سرکار ان کے شر سے محفوظ رہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے حبیب کو لوگوں کے شر سے بچا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر کتب سماویہ بھی نازل فرمائیں، مگر کسی کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلیل القدر ہیں، مگر کسی کی بھی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا ہے، اعلان نہیں کیا ہے۔ حفاظت فرمانے والا تو وہی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جب باری آتی ہے تو سرکار کو جو کتاب دی گئی کلام الہی قرآن مجید، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت ایسی فرمائی کہ آج اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود قرآن پاک کے ایک نقطے میں بھی کوئی تبدیلی کرنے پر قادر نہیں ہو سکا ہے، جبکہ اس سے بھی کم عرصہ گزرتا تھا تو قومیں دیگر کتب سماویہ میں تبدیلی لے آیا کرتی تھیں اور دین کو اپنی مرضی کا گھڑ لیا کرتی تھی۔ اسی طرح
خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا بھی ذمہ داری کا خود اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرما لے گا۔ یہ پھر عملاً کیسے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے تبلیغ دین کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دعوت کو طائف والوں نے ٹھکرا دیا۔ دعوت تو ٹھکرا دیا، اس سے بھی دل پرملال تھا، مگر اس پر ظلم یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذائیں دیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنی تکلیف دی کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جسم سے بہنے والا خون وہ آپ کے نعلین مبارک میں جم جاتا، اتنی کثیر تعداد میں آپ کا خون جو ہے وہ بہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو صحابہ اس سفر میں تھے ان کے بیان ہیں، روایتیں ہیں کہ اتنی تکلیف اگر کسی عام انسان کو پہنچائی جاتی تو وہ یقیناً جان سے گزر جاتا، مگر اللہ کے نبی پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اس لیے سرکار محفوظ رہے۔ اس تکلیف پر بھی آپ کی شان رحمت میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضور مصطفیٰ جان رحمت ہیں، فرشتہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قوم نے تکلیف دی ہے تبلیغ کے جواب میں، حضور آپ مجھے اجازت دیں، اذن دیں، میں اس پوری بستی کو تہ و بالا کر دیتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مطلب سرکار نور نبوت سے یہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آگے چل کر انہی کی نسلوں سے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا، سرکار کے ساتھ جو صحابی تھے وہ اسی گوشت کو جس میں زہر ملا کر دیا گیا تھا تناول فرماتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو کھا جاتے ہیں، جیسے ہی تناول فرما لیتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں، مگر پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس زہر کے اثر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ ساری آپ کی نبوت کی نشانیاں بنتی رہیں، یہاں تک کہ مکہ کے دور میں لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی کامیاب نہ ہونے دیا۔ ایک شخص کے متعلق روایت ملتی ہے کہ وہ ایسے وقت میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے ہیں، وہ چاہتا تو بڑے آرام سے حملہ آور ہو سکتا تھا اور وہ اس نیت سے آگے بڑھا، مگر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے جسم پر ایسا لرزہ طاری ہوا، ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ وہیں پر کھڑا رہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق جو اس کے ناپاک ارادے تھے وہ ان پر عمل پیرا ہی نہ ہو سکا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آرام تک میں خلل آنے نہیں دیا ہے، اور سرکار اسی طرح استراحت فرما رہے اور اس پر لرزہ ڈال دیا جو ناپاک ارادے لے کر آیا تھا۔ جو باری تعالیٰ نبی کے آرام میں بھی خلل نہ آنے دے وہ سرکار کی جان میں کیسے خلل واقع ہونے دے سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے شر سے ہر طرح محفوظ رکھا۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، افراتفری کے عالم میں سرکار پر بھی حملہ ہوتا ہے، جو زخم گہرے لگتے ہیں جس میں سرکار کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ روایت فرماتے ہیں کہ جو زخم اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو لگے، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ ان زخموں کی تاب نہیں لا سکتا تھا اور وہ جان سے چلا جاتا، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ یہ سرکار کی شان تھی، اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم
انہی لوگوں کے سامنے رہے جن لوگوں نے آپ کو تکالیف پہنچائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے تھے، مگر رستے میں کسی نے بتا دیا کہ سرکار کی بارگاہ سے تو تمہارے لیے دعائیں نکلتی رہی ہیں، اللہ نے اسباب ایسے بنا دیے کہ اب چونکہ دعا کے بدلے میں جا رہے ہیں تو یہ ناپاک ارادے لے کر میرے حبیب کی بارگاہ میں ہی نہ جا سکیں۔ ایسے اسباب بنائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں کسی نے بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے جا رہے ہو، اس طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہ دونوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھ کر ان کو چھپا دیتے ہیں کہ کہیں یہ بے ادبی نہ کریں۔ آپ پہلے پوچھتے ہیں کہ جو میں نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے؟ بہن مان لیتی ہے، مارنا شروع کر دیتے ہیں، بہن کو زد و کوب کرتے ہیں، مگر وہ کہتی ہیں کہ اب یہ جان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بیچ دی ہے، سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنی آپ کو سرکار کی غلامی میں دے دیا ہے، اب جان جا سکتی ہے، دین اسلام سے ہم لوگ پھر نہیں سکتے۔ دل میں خیال آتا ہے دیکھوں تو صحیح یہ کیا پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن سے کہتے ہیں کہ چلو جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں، پہلے غسل کیجئے۔ غسل کرتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، بہن تلاوت کرنا شروع کرتی ہیں، قرآن سنتے جاتے ہیں، دل کا زنگ اترتا جاتا ہے، اور پھر دل کی حالت ایسی بدلتی ہے کہ وہیں سے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانثار بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی ہیں، فرمایا کہ آنے دو، اگر ناپاک ارادوں سے آیا ہے تو آج یہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکوت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ نے وہ سارے اسباب جو بنائے، دل کی حالت اب بدلی جا چکی ہے، سرکار کی بارگاہ میں سرکار کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ خود کو جو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اس کی تلافی کرنے اور اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو حاضر خدمت کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے عمر بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہے، کلمہ پڑھائیے اور مجھے بھی مسلمان کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دل کی حالتیں بدلی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں عطا کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ انہی کا فیض ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں کے ڈر سے محفوظ فرما رہا ہے، آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرما رہا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے پھر اس کو کوئی شے نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے۔ آپ کے فیض سے آپ کی امت کے صلحاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان سے بھی ڈر دور کر دیا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ گروہ اولیاء یہ وہ گروہ ہے کہ جن کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ حزن۔ اب اولیاء کے زمرے میں کون کون آتے ہیں؟ جتنے بھی اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ اور انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کی جو جماعت ہے وہ بھی انعام یافتہ لوگوں میں، وہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں۔ صدیقین، شہداء، صالحین یہ سب انعام یافتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں شامل ہیں، اور ان سے ہر طرح کا غم اور حزن دور کر دیا گیا ہے۔ اس کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام پاک میں خود ارشاد فرما دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ غلام نہ صرف پھر خود بے ڈر ہو جاتے ہیں، بلکہ جس کے لیے یہ چاہیں
جس کی طرف نظر فرما دیں پھر اس کے دل سے بھی ہر طرح کا ڈر دور کر دیتے ہیں اور اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ سے ڈرنے والا بنا دیتے ہیں۔ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ ڈرنے والی جو بات ہے ایک عام انسان کے لیے وہ عاقبت ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر مجھے جہنم کا حکم سنا دیا گیا تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہاں دنیا میں اگر ہمارے بستر پر کوئی چھوٹا سا کنکر ہو ہمیں سکون نہیں آتا، ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے ہمیں سکون نہیں آتا ہے، چھوٹا سا زخم آ جائے ہم سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ عذاب قبر یا جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں وہ سارے عذاب کیسے سہوں گا؟ ان باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ انسان ان باتوں کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر نڈر ہو کر نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے۔ جو بظاہر نڈر ہیں در حقیقت پھر انہیں ہر طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ڈر انہیں مفلسی کا اور مخلوق میں دوسروں کا محتاج ہونے کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس مال زیادہ ہوگا اتنا ہم محفوظ ہیں، اور پھر وہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، جائز بھی ناجائز بھی۔ لوگوں کو چوری کے ذریعے لوٹتے ہیں یا جبرن لوٹتے ہیں۔ الامان والحفیظ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دوسروں کی محتاجی سے ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کو اس قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو ایسی شانیں دی ہوتی ہیں کہ مفلسی اگر وہ بظاہر نظر بھی آتے ہیں تو ان کی اختیار کی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، جس طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا ہو کر میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر عملاً سرکار نے ایسا کیا نہیں ہے۔ کیوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا الفقر فخری، میرا جو فخر ہے وہ فقیری ہے۔ اسلام فقیروں کو ملا ہے اور فقیروں میں ہی رہے گا۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ درویش جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، یہ بھی مفلسی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ کوئی شخص حاضر ہو گیا، مرید تھا، کہنے لگا کہ حضور کچھ معاملہ آ پڑا ہے، رقم کی ضرورت ہے، اگر آپ مالی معاونت فرما دیں۔ یا اس کا عرض کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، پیروں کی بارگاہ میں یا بڑوں کی بارگاہ میں عرض کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حلقہ احباب میں بات چلی جائے، لوگ جو ہے وہ اپنے پیر بھائی کی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حوالے سے امداد کر دیا کرتے ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے اسے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، کھیت میں تشریف لے گئے، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک ڈھیلے پر پھونک ماری، وہ سونے کا ہو گیا، اور اٹھا کر اس کو دے دیا کہ جاؤ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اتنا ملکہ عطا کیا ہے، ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ دن روزے سے گزرتا ہے اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ فکر ہی نہیں ہے کہ جو پہنا ہوا ہے وہ پہناوا مخلوق کی نظروں میں کیسا ہے۔ ان کو جو فکر ہے وہ یہ کہ ہماری روح کے جو پہناوے ہیں وہ پیدا کرنے والے کی نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں، وہ اچھے ہوں، جو ہماری روح جو ہے وہ سجی ہوئی ہو۔ اگر ہم بدن سجاتے اور سنوارتے رہے اور روح کی طرف خیال نہ کریں تو پھر ہم نے کامیابی نہ کمائی۔ وہ شخص چلا گیا اور خوش ہوا کہ چلو سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی مل گیا۔ گھر میں بیٹھ کر مٹی کے ڈھیلے جمع کیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا، پھونکتا رہا، مگر ایک ذرہ بھی سونا نہ ہو سکا۔ دوسرے دن پھر حاضر ہو گیا،
عرض کرنے لگا حضور آپ نے بھی یہی عمل کیا، میں نے بھی وہی عمل کیا، آپ نے بھی بسم اللہ پڑھی، میں نے بھی بسم اللہ پڑھی، مگر آپ کی بسم اللہ سے وہ سونا بن گیا مٹی کا ڈھیلا، اور میں بسم اللہ پڑھ پڑھ کر خود بے دم ہوا گیا مگر ایک ذرہ بھی سونا نہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا یہ مت سمجھ کہ بسم اللہ میں اثر نہیں، بسم اللہ میں وہی اثر ہے، بسم اللہ میں طاقت ہے کہ وہ مٹی کو سونا بنا دے، مگر اس کے ساتھ ساتھ باہو کی زبان بھی تو چاہیے۔ وہ باہو کی زبان جب تجھے حاصل ہو جائے گی تو پھر جب تو بسم اللہ پڑھے گا، اللہ سے مدد چاہے گا، تو پھر تیرے لیے جو تو چاہے گا وہ مسخر ہوگا، میسر ہوگا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں مریدین رہتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہوتی رہے، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی کہ اس کی بھی تربیت ہوگی۔ کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ کے بعد آئی، دیکھا تو اس کا بیٹا وہ لنگر خانے میں برتنوں کو مانج رہا ہے۔ جب برتن صاف کر لیے تو جو بچا کھچا لنگر میں سے تھا اس کو بیٹھ کر کھانے لگا، وہ روٹی کے جو بچے کھچے ٹکڑے تھے وہ کھا رہا ہے۔ اب جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ مرغ تناول فرما رہے ہیں، تو عرض کرتی ہے شکوے کے انداز میں کہ میرے بچے کے لیے تو روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے اور خود جو ہے وہ اس طرح مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، آپ خاموشی سے اپنا کھانا جو ہے وہ ختم فرماتے ہیں، اور وہ جو مرغی کھائی ہے اس کی جو ہڈیاں ہیں ان پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، وہ مرغی زندہ ہو جاتی ہے۔ آپ اس مائی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جب تیرا بیٹا بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا پھر اسے اجازت ہوگی کہ وہ چاہے تو مرغ مسلم کھائے، چاہے تو انواع و اقسام کی دیگر غذائیں کھائے۔ تو گویا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کو چھوڑ دینا چاہیے ان ساری چیزوں کو، نہیں، یہ حلال ہے، اللہ نے انسان کے لیے حلال بنائی ہیں، انسان کو کھانا چاہیے۔ ہاں اگر ان کے کھانے سے صرف جسم اور نفس پھولتا ہے تو پھر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان نے غذا تو پہنچانی ہے روح کو، آخرت میں اگر کوئی آرام اور آسائش پہنچنی ہے تو وہ اسی سبب سے پہنچنی ہے کہ دنیا کی آرام اور آسائش کو تج دیا تھا۔ اگر تو دنیا کے آسائش اور آرام سے نفس اور اس کی اپنی جان جو ہے وہ پل رہی ہے اور روح اسی طرح کمزور ہے تو پھر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شانوں کو، عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کی جو شانیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہمیں بھی ہر طرح کی فوز و فلاح دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے احباب کا سب کا خیال کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے جو عمل ہے وہ یہ کہ جب ایک امتی دوسرے امتی کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ عمل سرکار کو بہت پسندیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری امت کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
یہ تو آ رہی ہے, بس مائک لگا دیں. مائک سے آ رہی ہے؟ ابے مائک لگائے نہیں تو کہاں سے آئے گی؟ تیری ادھر آ رہی کان میں. ٹھیک ہے. سمجھ میں لگ رہا ہے نا؟ وہ مائک تو لگا دیں. آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں. بریک میں مرضی سے لے لوں گا نا. مرضی سے کالیں تو آئی میں سننا ہوں بیٹھا ہوا ہے نا. یہ لگا پانی لا دیں, بڑی مہربانی ہوگی. ٹیسٹنگ 1 2 3. آواز آ رہی ہے کلیئر؟ ہاں چل ٹھیک ہے, بڑھیا. تھینک یو بیٹی. شروع کریں پھر اللہ کا نام لے کے. ایک ایڈ چلا دے پھر کاؤنٹ ڈاؤن کر دے میرا. ٹیسٹنگ 1 2 3. ٹیسٹنگ 1 2 تھوڑا اوپر کر لوں مائک کو. ٹیسٹنگ 1 2 3. زیادہ ہو گیا نا. آلرائٹ. ٹیسٹنگ 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35. اوکے اوکے. پرومو چلا پہ کاؤنٹ ڈاؤن دے 10 سیکنڈ کا. پرومو کے بعد شروع کرتے ہیں.